زیادہ امیدیں اور زیادہ امکانات یہ ہے کہ آج چاند نظر آ جائے گا اور کل انشاءاللہ عید ہوگی، باقی سب اللہ کی مرضی۔ لیکن آج ہم آپ کو بڑی ہی آسانی سے اور آسان زبان میں عید کی نماز کا طریقہ بتائیں گے، جس کو سننا، دیکھنا اور سمجھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہ نماز سال میں صرف 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس میں اکثر اچھے لوگوں سے گڑبڑ ہو جاتی ہے، سہو ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، ہم دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، پھر بھی ہم سے سہو ہو جاتا ہے، بھول ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے۔ اور عید کی نماز تو سال میں صرف 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے اور دوسری نمازوں سے تھوڑی سی الگ ہوتی ہے۔ اس میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، یعنی 6 تکبیریں ایکسٹرا ہوتی ہیں۔ اس میں خطبہ بھی ہوتا ہے، دعا بھی ہوتی ہے۔ اس لیے آج ہم جیسا بتا رہے ہیں اسے دھیان سے سنیں، دیکھیں اور سمجھیں، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ غلطی کی گنجائش نہیں ہوں گی۔ لیکن اس سے پہلے کچھ عید کے دن کی سنتیں اور کچھ اعمال بھی آپ سن لیں اور اس کو ذہن نشین کر لیں اور اس پر عمل بھی کریں، تو انشاءاللہ عید کے دن کا پورا حق ادا ہوگا اور جو ثواب ملنے والا ہے وہ ثواب بھی انشاءاللہ پورا ملے گا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ عید کی نماز ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم عیدگاہ میں پڑھیں، یا پھر کوئی اگر بڑے میدان میں عید کی نماز ہو رہی ہو تو وہاں جا کر پڑھیں، کیونکہ عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ اور اگر آپ شہروں میں رہتے ہیں یا بڑی سٹیز میں رہتے ہیں جہاں پر عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھنے کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے، یا پھر اس کی ایک وجہ اور یہ بھی ہے کہ شہروں کے حساب سے وہ عیدگاہ اب چھوٹی پڑنے لگ گئی ہے، اور آج کل پارکنگ کا بھی مسئلہ ہے، ٹریفک کا بھی مسئلہ ہے، لوگوں کو سب سے پہلے تو پارکنگ کی جگہ نہیں ملتی، اگر وہ مل گئی تو عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں جگہ نہیں ملتی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سٹیز میں، بڑے شہروں میں عیدگاہ دور بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے محلے کی مسجد میں عید کی نماز پڑھ لینا، اس سے بھی عید کی نماز ہو جائے گی، زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عید کے دن کی کچھ سنتیں ہیں، کچھ اعمال ہیں جنہیں ہمیں دھیان سے ادا کرنا ہے۔ نمبر میں اگر کچھ گڑبڑ ہو جائے تو سنبھال لینا۔ نمبر 1، نماز فجر اپنے محلے کی مسجد میں با جماعت ادا کرنا۔ ویسے تو یہ فرض ہے، روزانہ ہی یہ عمل کرنا ہے، لیکن عید کے دن خاص طور سے اس کا خیال رکھنا ہے کہ فجر کی نماز با جماعت اپنے محلے کی مسجد میں پڑھیں۔ نمبر 2، اچھے سے غسل کر لینا ہے، فرائض، سنتیں اور مستحبات کا خیال رکھتے ہوئے۔ نمبر 3، اچھے سے مسواک کر لینا ہے، دانت صاف کر لینا ہے۔ یہ بھی روزانہ کرنے کا کام ہے، یہ سارے روزانہ کرنے کے کام ہیں، لیکن عید کے دن خاص طور سے اس کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 4، اچھی سے اچھی خوشبو لگانا ہے۔ نمبر 5، اپنے کپڑوں میں اچھے سے اچھے جو کپڑے ہوں گے یا جو نئے آپ نے سلائے ہوں گے وہ کپڑے پہننا۔ نمبر 6، عیدگاہ کی طرف پیدل جانا۔ نمبر 7، واپسی میں راستہ بدل کر آنا۔ نمبر 8، آتے اور جاتے ہوئے عید الفطر میں آہستہ آواز میں اور عید الاضحیٰ یعنی بقرعید میں بلند آواز سے، لیکن ابھی یہ عید الفطر ہے تو آہستہ آواز میں تکبیر تشریق پڑھنا۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ نمبر 9، عیدگاہ یا مسجد میں پہنچ کر تکبیر تشریق پڑھنا بند کر دینا۔ نمبر 10، خطبے کو غور سے سننا۔ بہت سارے لوگ باتیں کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے عید کی نماز کا ثواب آدھا ہو جاتا ہے۔ نمبر 11، عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا۔ اور نمبر 13، عید کی نماز سے پہلے کچھ میٹھا کھا لینا یا طاق عدد میں چھوارے یا کھجور کھا لینا۔ طاق عدد یعنی 1، 3، یعنی اور جو ہے 1، 3، 5، 7 جتنا بھی آپ کھا سکتے ہیں، کسی کا کوٹھا زیادہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال میٹھا کھا لینا افضل ہے۔ نمبر 13، نماز کے بعد آپس میں ملاقات، مصافحہ، معانقہ کرنا۔ حالانکہ یہ کوئی یعنی ضروری نہیں ہے، لیکن ایک عید کی خوشی ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، اس سے محبت بڑھتی ہے
تو مسافہ اور معانقہ کر لینا اور یہ دعا پڑھنا کہ تقبل اللہ منا و منکم۔ نمبر 14، عید کے دن خوشیاں منانا، خوشیوں کا اظہار کرنا، یعنی عید کا دن ہے، منہ لٹکا کے بیٹھنا یا کسی پرانی بات کا ٹینشن لے لینا یا دل میں خلش رکھنا، یا پھر کوئی افطاری کو نہیں آیا تھا، کوئی رشتہ دار کا فون نہیں آیا، یا عید کے دن اس نے مبارکبادی نہیں دی، بہت ساری باتیں لوگ گاڑ باندھ کر دلوں میں رکھ لیتے ہیں اور بڑے مایوس رہنے لگ جاتے ہیں۔ نہیں، عید کا دن ہے، خوش رہنے کا حکم ہے، اس لیے خوشی کا اظہار کرنا۔ اور آخری بات، اگر کسی کی عید کی نماز اگر چھوٹ جائے، یعنی ہوتا ہے نا کبھی کبھی مسجد میں بھی نماز ختم ہو جاتی ہے، عیدگاہ میں بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ پھر کیا کرے؟ تو وہ 2 رکعت گھر میں ہی نفل شکرانے کی پڑھ لیں، یا پھر صلاۃ التوبہ پڑھ لیں کہ اللہ عید کی نماز چھوٹ گئی۔ بہرحال یہ کچھ اعمال ہیں جو آپ کو عید کے دن کرنے ہیں، اور خاص کر کے عید کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے۔ بہت سارے لوگ بہت ساری بیوقوفیاں کرتے ہیں، وہ عید کے دن آدھا روزہ رکھتے ہیں۔ یہ آدھا پونا کوئی روزہ نہیں ہوتا۔ عید کے دن کھانے پینے کا حکم ہے، خوشیاں منانے کا حکم ہے، اس لیے عید کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے، روزہ حرام ہے نا۔ اب تک تو ثواب تھا، لیکن جہاں دیکھیے شریعت میں جو اللہ کا حکم ہے وہ شریعت ہے، جو اللہ رسول نے فرمایا وہ ہمارے لیے شریعت ہے، اور جو اللہ رسول کا حکم ہے کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے، شیطان رات میں چھوٹ جاتا ہے اور دوسرے دن لوگوں کو کام پر لگا دیتا ہے، تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے، کھانا پینا ہے اور خوشیاں منانا ہے، اور ہماری خوشیوں میں خاص کر کے یہ خیال رکھنا ہے کسی اور کو تکلیف نہ ہو، اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے۔ یعنی خوشیاں منانے میں لوگ جو ہے یعنی سیٹیاں بجاتے ہیں، بائک رائڈنگ کرتے ہیں اور ڈی جے لگاتے ہیں، گانے بجاتے ہیں، یہ سب ناجائز کام ہے۔ اس سے دوسری قوموں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور خاص کر کے وہ چھوڑیے اسلام بدنام ہوتا ہے، اللہ رسول بدنام ہوتے ہیں اس کی وجہ سے۔ اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ چلیے اب ہم آپ کو عید کی نماز کا طریقہ بتاتے ہیں، بالکل آپ کو غور سے سننا ہے، دھیان سے سننا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ دیکھیے عید کی نماز یعنی عید الفطر کی نماز واجب نماز ہے، اس لیے نیت فرض ہے۔ ویسے تو ہر نماز میں نیت فرض ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس لیے سب سے پہلے نیت کر لے دل سے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں یہ نیت ہے کہ میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، واجب پڑھ رہا ہوں، عید کی نماز عید الفطر کی نماز پڑھ رہا ہوں، 6 زائد تکبیریں ہیں، پیچھے سے امام کے واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی، اتنا بھی کافی ہے۔ لیکن اگر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جب تک وہ زبان سے نہیں کہتے ان کو تسلی نہیں ہوتی، سیٹسفیکشن نہیں ہوتا، تو وہ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت عید الفطر کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اتنا کہہ کر۔ اب آپ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے آپ کو امام صاحب کو فالو کرنا ہے۔ تو امام کیا کریں گے؟ سب سے پہلے وہ تکبیر کہیں گے، پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر وہ ہاتھ باندھ لیں گے، یعنی اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے۔ ہم کو بھی ویسے ہی فالو کرنا ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا ہے۔ امام صاحب ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب تکبیر کہیں گے۔ اب آپ کو امام صاحب کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، ہم کو بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینا ہے، ایک ہو گیا۔ پھر دوسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، ہم کو بھی دوسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسری تکبیر میں وہ ہاتھ باندھ لیں گے، ہم کو بھی ہاتھ باندھ لینا ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، ہم کو خاموش سننا ہے، پھر رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب دوسری رکعت کے لیے جب وہ کھڑے ہو جائیں گے امام صاحب، تو وہ پہلے کوئی تکبیر نہیں ہے یہاں پر، وہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت پڑھیں گے۔ اب رکوع میں جانے سے پہلے وہ 3 تکبیریں پڑھی جائے گی۔ امام صاحب پہلی تکبیر پڑھیں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، ہم کو بھی پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ پھر دوسری تکبیر امام صاحب کہے گے اللہ اکبر، ہم کو بھی اللہ اکبر، یہ 2 تکبیریں ہو گئی۔ پھر امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، ہم کو بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینا ہے، یہ 3 تکبیریں ہو گئی۔ اور چوتھی تکبیر میں امام صاحب ڈائریکٹ رکوع میں چلے جائیں گے، ہم کو بھی ہاتھ نہیں اٹھانا ہے چوتھی تکبیر میں، اور رکوع میں چلے جانا ہے۔ پھر امام رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے،
قاعدہ کریں گے، سلام پڑھیں گے، نماز ختم ہو جائے گی، پھر امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہوں گے، خطبے کو غور سے سننا ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، اور اس کے بعد دعا ہوگی، اس کے بعد آپ کو جو ہے لوگوں سے ملاقات کرنی ہے، دعائیں دینی ہے، مصافحہ کرنا ہے، معانقہ کرنا ہے، اور آپ کو کسی دوسرے راستے سے گھر واپس آ جانا ہے۔ یہ ہو گئی عید کی نماز کا مکمل آسان طریقہ۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ سب کو بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ اسے شیئر کرتے ہیں تو آپ کو ثواب بھی ملے گا، تاکہ دوسرے لوگ بھی ان کی نماز بھی آسان اور صحیح طریقے سے ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے، اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن شانتی، ترقی، انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔